بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بزم یاران ریاض اور گلیکس کے زیر اہتمام منعقدہ اس دوسرے انٹرنیشنل آن لائن ویڈیو مشاعرے میں یوسف علی یوسف آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس وبائی دور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرتی اور سماجی روابط اپنی روایتی شکل میں قائم نہیں رہ سکے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پرواز تخیل پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی اور تخلیق کے سیلاب کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ اسی خیال کے پیش نظر ہم نے یہ عالمی آن لائن ویڈیو مشاعرہ ترتیب دیا ہے، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں تمام شعراء کرام کے جنہوں نے ہماری دعوت پر اس مشاعرے میں شرکت قبول فرمائی۔ اور جب تک ادب کی روایتی نشستوں کا انعقاد ممکن نہیں ہو جاتا اور ادبی سرگرمیاں پھر سے اسی طرح بحال نہیں ہو جاتی، ہم آن لائن مشاعروں کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اس میں ہم کو آپ سب کے تعاون اور آپ سب کی حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام شعراء کرام ہمارے ساتھ اسی طرح مستقبل میں بھی تعاون کریں گے اور ہمارے آن لائن مشاعروں میں اسی جوش اور جذبے اور لگن سے شامل ہوا کریں گے۔ میں اس مشاعرے کے انعقاد میں بزم یاران ریاض، گلیکس اور تخیل ادبی فورم کے اپنے تمام رفقا کا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ پاک میڈیا فورم اور پاک یونائٹڈ میڈیا فورم کے تمام صحافی دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مشاعرے کی کوریج میں بھرپور حصہ لیا۔ آئیے شعر و ادب کی اس ترسیل میں ہمارے قدم سے قدم ملا کر اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ یہ مشاعرہ آپ گلیکس ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے۔ آئندہ ہمارے مشاعروں کو دیکھتے رہنے کے لیے گلیکس ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، گلیکس اور بزم یاران ریاض کے زیر اہتمام منعقدہ اس مشاعرے کے لیے میں یوسف علی یوسف بطور ناظم اپنی غزل سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور پھر ایک غزل کے چند اشعار۔ مطلع ہے کہ شاید ایک وصل کے امکان میں رکھا ہوا ہے، شاید ایک وصل کے امکان میں رکھا ہوا ہے، اور دل نے مدت سے تجھے دھیان میں رکھا ہوا ہے، اور ایک گمگشتہ محبت کی خلش ہے کہ جسے، ایک گمگشتہ محبت کی خلش ہے کہ جسے اب تلک باندھ کے سامان میں رکھا ہوا ہے۔ اور اب ایک غزل کے چند اشعار۔ غزل کا مطلع ہے، سر آب جو ہے سراب ہے، جو درون ہے وہ جنون ہے، ذرا غور کر جو لہر لہر یہ سکون ہے وہ جنون ہے، میرے قاتلہ تیری تیغ نے جو کیا وہ عین جبر تھا، میرے قاتلہ تیری تیغ نے جو کیا وہ عین جبر تھا، سر فرش مقتل وقت جو میرا خون ہے وہ جنون ہے، یہ ادھورا پن لیے پھر رہا ہے یوں در بدر مجھے جا بجا، یہ ادھورا پن لیے پھر رہا ہے یوں در بدر مجھے جا بجا، میری ذات میں جو صدائے کن فیکون ہے وہ جنون ہے، اور تیرا در سے ہوش و خرد بھلا کرے سر پھروں پہ اثر بھی کیا، تیرا در سے ہوش و خرد بھلا کرے سر پھروں پہ اثر بھی کیا، ارے ناصحا تجھے کیا پتا جو جنون ہے وہ جنون ہے، ارے ناصحا تجھے کیا پتا جو جنون ہے وہ جنون ہے۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ میں عروج سطوت رفتگاں کا وہ ایک منارہ نور ہوں، میں عروج سطوت رفتگاں کا وہ ایک منارہ نور ہوں، مجھے اپنے سر پہ لیے کھڑا جو ستون ہے وہ جنون ہے،
میں عروج سطوت رفتگاں کا وہ ایک منارہ نور ہوں، مجھے اپنے سر پہ لیے کھڑا جو ستون ہے وہ جنون ہے، سر آب جو ہے سراب ہے، جو درون ہے وہ جنون ہے، ذرا غور کر یہ لہر لہر جو سکون ہے وہ جنون ہے، اور میرے قاتلہ تیری تیغ نے جو کیا وہ عین جبر تھا، سر فرش مقتل وقت جو میرا خون ہے وہ جنون ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین کرام، ہمارے اگلے شاعر جناب اقبال اسلم کا تعلق بنیادی طور پر ہندوستان سے ہے اور وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم اردو شعراء کے درمیان جناب اقبال اسلم کو ایک ابھرتے ہوئے نوجوان توانا آواز کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ آپ ادبی محافل میں بہت فعال شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں، سنتی ہے اس طرح سے میری زندگی مجھے، ٹوٹے ہوئے غرور کی بکھری صدا ہوں میں۔ آئیے حاضرین کرام جناب اقبال اسلم سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ حاضرین السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں بزم یاران ریاض اور گلیکس کا، اور بطور خاص میرے بہت اچھے دوست جناب یوسف علی یوسف صاحب کا، جنہوں نے مجھے آج یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے روبرو ہو سکوں۔ چونکہ وقت کی پابندی ہے تو بنا زیادہ کچھ کہے سنے میں سیدھے اپنے اشعار پہ آتا ہوں اور ایک مطلع اور دو شعر سے اپنی شروعات کرتا ہوں۔ مطلع سنیں دوستو کہ موجوں کا برتاؤ دکھاؤں دیکھو گے، موجوں کا برتاؤ دکھاؤں دیکھو گے، اپنی ٹوٹی ناؤ دکھاؤں دیکھو گے، موجوں کا برتاؤ دکھاؤں دیکھو گے، اپنی ٹوٹی ناؤ دکھاؤں دیکھو گے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ سجی سجائی سنوری سمٹی زلفوں میں، سجی سجائی سنوری سمٹی زلفوں میں، کتنا ہے بکھراؤ دکھاؤں دیکھو گے، سجی سجائی سنوری سمٹی زلفوں میں، کتنا ہے بکھراؤ دکھاؤں دیکھو گے۔ اور اس کا آخری شعر اس طرح سے ہے کہ ایک بھرم ہے تجھ کو کہ انمول ہے تو، ایک بھرم ہے تجھ کو کہ انمول ہے تو، تجھ کو تیرا بھاؤ دکھاؤں دیکھو گے، موجوں کا برتاؤ دکھاؤں دیکھو گے۔ بہت شکریہ دوستو۔ ایک اور غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت۔ مطلع اس طرح سے ہے کہ ایک آخری امید ہوں ایک راستہ ہوں میں، ایک آخری امید ہوں ایک راستہ ہوں میں، چل کر گرا ہوں اور سنبھل کر اٹھا ہوں میں، ایک آخری امید ہوں ایک راستہ ہوں میں، چل کر گرا ہوں اور سنبھل کر اٹھا ہوں میں۔ شعر سنیں دوستو کہ سنتی ہے اس طرح سے میری زندگی مجھے، سنتی ہے اس طرح سے میری زندگی مجھے، ٹوٹے ہوئے غرور کی بکھری صدا ہوں میں، سنتی ہے اس طرح سے میری زندگی مجھے، ٹوٹے ہوئے غرور کی بکھری صدا ہوں میں۔ کل رات اپنے خواب میں پیاسا ہی مر گیا، کل رات اپنے خواب میں پیاسا ہی مر گیا، دریا تیری تلاش میں جاں سے گیا ہوں میں، دریا تیری تلاش میں جاں سے گیا ہوں میں،
वाबस्ता वाबस्ता इस कदर था मैं आंगन की धूप से, वाबस्ता इस कदर था मैं आंगन की धूप से, दीवार जब उठाई गई गिर पड़ा हूं मैं। वाबस्ता इस कदर था मैं आंगन की धूप से, दीवार जब उठाई गई गिर पड़ा हूं मैं। और ये शेर बतौर ख़ास दोस्तों के एक सिलसिला था, पुश्त थी, खंजर था, वार था। एक सिलसिला था, एक सिलसिला था, पुश्त थी, खंजर था, वार था। हैरत ज़दा है यार के अब तक खड़ा हूं मैं। एक सिलसिला था, पुश्त थी, खंजर था, वार था। हैरत ज़दा है यार के अब तक खड़ा हूं मैं। और शेर देखें कि मुझको निकालनी थी कई सूरजों की राह, मुझको मुझको निकालनी थी कई सूरजों की राह, दुनिया समझ न पाई है क्यों कर बुझा हूं मैं। मुझको निकालनी थी कई सूरजों की राह, दुनिया समझ न पाई है क्यों कर बुझा हूं मैं। और ये शेर आप लोग अहले इल्म हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि दुनिया समझ न पाई है क्यों कर बुझा हूं मैं। है बेअसर ये खून के धब्बे ये शोर व गुल, है बेअसर ये खून के धब्बे ये शोर व गुल, मैं हूं ज़मीर कौम अभी सो रहा हूं मैं हूं ज़मीर कौम अभी सो रहा हूं मैं। एक आखिरी उम्मीद हूं, एक रास्ता हूं मैं, चलकर गिरा हूं और संभल कर उठा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक बार फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बज़्म याराने रियाद और गैलेक्स का। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, हमारी अगली शायरा मोहतरमा तस्लीम इकराम का ताल्लुक़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। आप एमफिल के रिसर्च स्कॉलर हैं और दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, माहिर तालीम हैं। लेकिन जैसा कि उम्मीद फाजली ने अपने एक शेर में कहा था कि संग की ज़द पर सही हर्फ व सदा के आईने, बात कहनी हो तो फिर कहने के पैराए बहुत। तो मोहतरमा तस्लीम इकराम ने भी अपने जज्बात और महसूसात के इजहार के लिए शायरी को पैराया इजहार बनाया है। उनकी शायरी में आपको सादगी और जज्बात की सच्चाई के साथ साथ जिद्दत ख्याल भी नुमायाँ नज़र आएगी। आइए तो सुनते हैं मोहतरमा तस्लीम इकराम साहिबा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तस्लीम इकराम और मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मुशायरे के लिए मुझे मदद किया। एक गज़ल आपके शाद की। बस एक निगाह को यूं तीर करना चाहती हूँ, बस एक निगाह को यूं तीर करना चाहती हूँ, एक अजनबी को मैं तस्खीर करना चाहती हूँ। बस एक निगाह को यूं तीर करना चाहती हूँ, एक अजनबी को मैं तस्खीर करना चाहती हूँ। उसी के नाम का चर्चा करूं ज़माने में, उसी के नाम का चर्चा करूं ज़माने में, बस उसको पाने की तदबीर करना चाहती हूँ। वो इसलिए भी ज़रूरी है मैं उसे पाकर, वो इसलिए भी ज़रूरी है मैं उसे पाकर अधूरी ज़ात की तामीर करना चाहती हूँ। उसे कहो मेरे शहर में क़याम करे, उसे कहो मेरे शहर में क़याम करे, हम सफ़र नहीं तकदीर करना चाहते हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है मैं उसे पाकर, वो इसलिए भी ज़रूरी है मैं उसे पाकर अधूरी ज़ात की तामीर करना चाहती हूँ। मैं उसके हाथ पे बैत करूँगी अब तस्लीम, मैं उसके हाथ पे बैत करूँगी अब तस्लीम, उसे मैं अपने लिए पीर करना चाहती हूँ। मैं उसके हाथ पे बैत करूँगी अब तस्लीम, उसे मैं अपने लिए पीर करना चाहती हूँ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाज़रीन करम,
ہمارے اگلے شاعر جناب سہیل اقبال، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں. شاعر اپنے ارد گرد کے واقعات سے، دنیا میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کا سب سے حساس جو ہے وہ طبقہ ہوتا ہے. ایک اچھا شاعر نہ صرف اپنے داخلی مسائل کا حل چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا اور اس کے مسائل کا بھی حل چاہتا ہے، اور اس میں بھی بہتری کا خواہاں ہوتا ہے. مجھے جمیل ملک کا ایک چھوٹی سی نظم یاد آ گئی، ہوا اور میں اس نظم کا عنوان تھا، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی. وہ نظم کچھ یوں ہے کہ ہوا نے مجھ سے کہا میرے ساتھ ساتھ چلو، ازل بھی میں ہوں ابد بھی میری نگاہ میں ہے، میں کتنے گزرے زمانوں کو چھو کے آئی ہوں، ہزار منزل و فرسنگ میری راہ میں ہے. ہوا سے میں نے کہا تیرا ساتھ خوب سہی، میں اپنی صدیوں کے کاکل سنوار لوں پہلے، میں جس جگہ ہوں وہاں مستقل اندھیرا ہے، زمیں پہ چاند کا جھومر اتار لوں پہلے. تو آئیے حاضرین کرام، کچھ اسی طرح کے جذبات کی شاعری جو ہے وہ ہم سنتے ہیں ہمارے اگلے شاعر جناب سہیل اقبال سے. آداب ناظرین، اپنے مجموعہ کلام صحرا میں شام سے ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر. مطلب ملاحظہ ہو کہ اگرچہ بول رہا ہے بڑے یقین کے ساتھ، اگرچہ بول رہا ہے بڑے یقین کے ساتھ، اسے خبر نہیں میں بھی ہوں سامعین کے ساتھ. اگرچہ بول رہا ہے بڑے یقین کے ساتھ، اسے خبر نہیں میں بھی ہوں سامعین کے ساتھ. فلک پہ چاند ستارے بھی رشک کرنے لگے، فلک پہ چاند ستارے بھی رشک کرنے لگے، میں چل رہا تھا زمیں پر کسی حسین کے ساتھ، میں چل رہا تھا زمیں پر کسی حسین کے ساتھ. مزید مجھ میں مسافت کی جب نقطاب رہی، مزید مجھ میں مسافت کی جب نقطاب رہی، تو تھک کے سو گیا میں بھی وہیں زمین کے ساتھ. اور شعر سنیے کہ خبر نہیں تھی میرے گھر کو راک کر دے گا، خبر نہیں تھی میرے گھر کو راک کر دے گا، وہ میرا چائے کا پینا کسی حسین کے ساتھ، وہ میرا چائے کا پینا کسی حسین کے ساتھ. گلوں کی اپنے گلستہ میں جب ہوئی تقسیم، گلوں کی اپنے گلستہ میں جب ہوئی تقسیم، تو ہم کو تیرہ میں رکھا گیا نتیم کے ساتھ، تو ہم کو تیرہ میں رکھا گیا نتیم کے ساتھ. اور کھڑے تھے ہم بھی تیرے جشن تاج پوشی میں، کھڑے تھے ہم بھی تیرے جشن تاج پوشی میں، درید آپ نے گریبان و آستین کے ساتھ، درید آپ نے گریبان و آستین کے ساتھ. اور شعر آ گیا کہ پھر آسماں کی نظر اس پہ پڑ گئی شاید، پھر آسماں کی نظر اس پہ پڑ گئی شاید، جبیں کا رابطہ ہونے لگا زمین کے ساتھ، پھر آسماں کی نظر اس پہ پڑ گئی شاید، جبیں کا رابطہ ہونے لگا زمین کے ساتھ. اور مقطع ہے کہ ہمارے پیار کی بس اتنی داستاں ہے سہیل، ہمارے پیار کی بس اتنی داستاں ہے سہیل، مکان دل بھی جلا ڈالا ہے مکین کے ساتھ، مکان دل بھی جلا ڈالا ہے مکین کے ساتھ. اگرچہ بول رہا ہے بڑے یقین کے ساتھ، اسے خبر نہیں میں بھی ہوں سامعین کے ساتھ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے اگلے شاعر جناب حکیم اسلم قمر کا تعلق بنیادی طور پہ پاکستان سے ہے، اور وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور منطقہ شرقیہ کی ادبی محافل میں بہت نمایاں اور بہت ہی معتبر حیثیت کے حامل ہیں. ان کے کلام میں آپ کو ایک نغمگی اور ایک آہنگ نظر آئے گا. انہیں سعودی عرب کے ادبی محافل میں بے انتہا پسند کیا اور سراہا جاتا ہے. ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں بس ایک جھلک دکھا کے ہوا ہو گیا کوئی، بس ایک جھلک دکھا کے ہوا ہو گیا کوئی، محسوس ہو رہا ہے خفا ہو گیا کوئی. خواتین و حضرات، جناب حکیم اسلم قمر سے ان کے خوبصورت ترنم میں ان کا کلام سنتے ہیں. غزل پیش خدمت ہے.
اب تلخی عالم کو دھویا نہیں جاتا، اب تلخی عالم کو دھویا نہیں جاتا، ہر غم کو تبسم میں سمویا نہیں جاتا، اے چارہ گرو تم سے ہی کچھ ہو تو کرو اب، اے چارہ گرو تم سے ہی کچھ ہو تو کرو اب، مجھ سے تو میرے حال پہ رویا نہیں جاتا، وحشت زدہ ماحول میں جھلسے ہوئے دل کو، وحشت زدہ ماحول میں جھلسے ہوئے دل کو، اشکوں کے سمندر میں ڈبویا نہیں جاتا، وہ خاک اڑائی ہے نصیبوں نے کہ مت پوچھ، الفاظ میں منظر وہ پرویا نہیں جاتا، جب چیختی تنہائی کمر فتنہ بپا ہو، اس حالت کوہرام میں سویا نہیں جاتا، اس حالت کوہرام میں سویا نہیں جاتا۔ خواتین و حضرات، حضرت وحشت کلکتوی نے ایک بار کہا تھا کہ وحشت میری نظر میں مکمل نہیں وہ شعر جس میں کہ حسن معنی و لطف زباں نہ ہو، اگر اس کسوٹی پہ پرکھا جائے تو ہماری اگلی شاعرہ محترمہ نجمہ شاہین کا ہر شعر مکمل ہے، کیونکہ ان کے کلام میں حسن معنی بھی ہے اور لطف زبان بھی۔ محترمہ نجمہ شاہین کا تعلق ڈیرہ غازی خان پاکستان سے ہے، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں۔ ہمیں ان کی شاعری میں نسوانی احساسات و جذبات کی ایک بھرپور جھلک نظر آتی ہے، اور انہیں اپنے علاقے کے مظلوم طبقے کی نمائندہ آواز بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے باوقار شخصیت کی حامل خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ محترمہ نجمہ شاہین سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم، میں بزم یاران ریاض کی انتظامیہ کی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مشاعرے کا حصہ بنایا۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں اپنی ایک غزل پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ چاہتوں کے تخت پر ہم کو بٹھایا شکریہ، چاہتوں کے تخت پر ہم کو بٹھایا شکریہ، اور بٹھا کر پھر نظر سے بھی گرایا شکریہ، چاہتوں کے تخت پر ہم کو بٹھایا شکریہ، اور بٹھا کر پھر نظر سے بھی گرایا شکریہ، تھا بڑا ہی شوق جس کو قربتوں کا کل تلک، تھا بڑا ہی شوق جس کو قربتوں کا کل تلک، راستہ بھی ہجر کا اس نے دکھایا شکریہ،
ढूंढता था अक्स अपना मेरे खालो खद में जो, ढूंढता था अक्स अपना मेरे खालो खद में जो, आज मट्टी में मुझे उसने मिलाया शुक्रिया। रोशनी कहकर धुएं में मुझको उसने गुम किया, रोशनी कहकर धुएं में मुझको उसने गुम किया, दिल की लगी को ही बनाया शुक्रिया। मेरी एक मुस्कान पर कुर्बान होता था कभी, मेरी एक मुस्कान पर कुर्बान होता था कभी, फिर उसी संग दिल ने ही मुझको रुलाया शुक्रिया। सामने दरिया की सूरत में है जो सहारा कबूल, सामने दरिया की सूरत में है जो सहारा कबूल, जिंदगी जो रंग भी तूने दिखाया शुक्रिया। एक तुम्हारी ही वफा पर मान था शाहीन को, एक तुम्हारी ही वफा पर मान था शाहीन को, संग सबसे पहले तुमने ही उठाया शुक्रिया। चाहतों के तख्त पर हमको बिठाया शुक्रिया, और बिठाकर फिर नजर हाज़रीन कराम, अब बारी है मुमलिकत सऊदी अरब में एक तवील अरसा मुकीम रहने के बाद अब कनाडा में मुकीम बुज़ुर्ग शायर जनाब हिशाम सैयद की। हिशाम साहब एक तवील अरसे तक रियाद सऊदी अरब में मुकीम रहे और यहाँ की अदबी महफ़िल में उनका हिस्सा और उनका मकाम बहुत नुमायाँ और बहुत ही भरपूर रहा। जनाब हिशाम सैयद ने गो के रिवायती शायरी भी की है, लेकिन बकौल इकबाल अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने अपनी उम्र का जो बेशतर हिस्सा था वो इस्लाही शायरी में सर्फ किया है। इस्लाही शायरी भी उर्दू अदब का एक अहम जुज़ है और जनाब हिशाम सैयद ने उसको माशरे की इस्लाह के लिए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इख्तियार किया है। ख़वातीन हज़रात, जनाब हिशाम सैयद को ज़हमत कलाम देने से पहले मैं उनका एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फरमाते हैं, जब से पत्थर बना लिया ख़ुद को, जब से पत्थर बना लिया ख़ुद को, संग बारी से डर नहीं लगता। आइए ख़वातीन हज़रात, जनाब हिशाम सैयद से उनका कलाम मुलाहिज़ा। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्र खुदाबंदी के बाद मैं मुंतज़मीन मुशायरा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने यह एहतमाम किया और मुझे दावत कलाम दी। आपकी इजाज़त से चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि अब तो जीना हुआ महाल हमें, अब तो जीना हुआ महाल हमें, ज़ीस्त लगती है एक सवाल हमें। अब तो जीना हुआ महाल हमें, ज़ीस्त लगती है एक सवाल हमें। हमने सोचा था शादमां होंगे, तुझसे मिलकर हुआ मलाल हमें। खुद ही ख्वाहिश नहीं संभलने की, कोई कैसे करे बहाल हमें। खुद ही ख्वाहिश नहीं संभलने की, कोई कैसे करे बहाल हमें। ज़िंदगी है फ़िराक़ में गुज़री, ये लगी है उदू की चाल हमें। सही पैहम थी भूलने की मगर, सही पैहम थी भूलने की मगर, तेरा आता रहा ख़याल हमें, तेरा आता रहा ख़याल हमें। यूं तो हर चश्म गिरियाँ है, यूं तो हर चश्म गिरियाँ है। अश्क पीने में है कमाल हमें, अश्क पीने में है कमाल हमें। ज़िंदगी क्यों है इतनी रंजीदा, ज़िंदगी क्यों है इतनी रंजीदा। रंज देता है ये सवाल हमें,
رنج دیتا ہے یہ سوال ہمیں۔ زندگی کو ہے پھول سے نسبت، زندگی کو ہے پھول سے نسبت، لوگ دیتے ہیں یہ مثال ہمیں، لوگ دیتے ہیں یہ مثال ہمیں۔ خود ستائش نہیں ہے فطرت میں، ورنہ کیا بات ہے محال ہمیں۔ خود ستائش نہیں ہے فطرت میں، ورنہ کیا بات ہے محال ہمیں۔ ہوش آنے لگا ہے دوبارہ، ہوش آنے لگا ہے دوبارہ، ساقیہ پھر ذرا سنبھال ہمیں۔ اور تیری فرقت میں جو گزرتا ہے، تیری فرقت میں جو گزرتا ہے گراں سب وہ ماہ و سال ہمیں، ہے گراں سب وہ ماہ و سال ہمیں۔ عشق کی دی اذان صحرا میں، عشق کی دی اذان صحرا میں، لوگ کہنے لگے بلال ہمیں، لوگ کہنے لگے بلال ہمیں۔ تو جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا، تو جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا، کہہ کے کن اب نکال ہمیں، کہہ کے کن اب نکال ہمیں۔ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ اب رہے کام کے نہیں ہے شام، اب رہے کام کے نہیں ہے شام، وقت نے کر دیا نڈھال ہمیں، وقت نے کر دیا نڈھال ہمیں، اب تو جینا ہوا محال ہمیں، زیست لگتی ہے ایک سوال ہمیں۔ خواتین و حضرات، کراچی سے تعلق رکھنے والی جذبوں کی شدت اور عصری شعور سے مالا مال محترمہ سحر علی مشکلات کے سامنے سینہ سپر ایک بلند حوصلہ شاعرہ کے طور پہ پہچانی جاتی ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہماری درخواست پر وہ آج کے اس آن لائن مشاعرے میں شریک ہوئیں۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں، تمہارے بات تو خود سے بھی مل نہیں پائے، تمہارے بات تو خود سے بھی مل نہیں پائے، کہ تم سے کس نے کہا ہم کسی سے ملتے ہیں۔ آئیے حاضرین کرام، محترمہ سحر علی سے ان کا خوبصورت کلام سماعت فرمائیے۔ اے باو آپ دوستوں کی نظر ایک غزل۔ اس کی آنکھوں سے دوستی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں سے دوستی ہوئی ہے، تب کہیں جا کے روشنی ہوئی ہے۔ یہ خسارہ تو میں اٹھا چکی ہوں، یہ خسارہ تو میں اٹھا چکی ہوں، یہ محبت تو میں نے کی ہوئی ہے۔ صرف یہ شام ہی نہیں ہے سرد، صرف یہ شام ہی نہیں ہے سرد، برف باتوں میں بھی جمی ہوئی ہے۔ اور اب تمہیں عذر کیا ہے آنے میں، اب تمہیں عذر کیا ہے آنے میں، دیکھ برسات بھی تھمی ہوئی ہے۔ اور اتنے برہم ہو کس لیے آخر، اتنے برہم ہو کس لیے آخر، کیا محبت میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ اتنے برہم ہو کس لیے آخر، کیا محبت میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ اور تم سے اتنا بھی کہہ نہیں پائی، تم سے اتنا بھی کہہ نہیں پائی، تم سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے دوستی ہوئی ہے، تب کہیں جا کے روشنی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے اگلے شاعر جناب ایوب صابر، جو مملکت سعودی عرب میں ایک طویل عرصے تک مقیم رہے اور حالیاً پاکستان میں قیام پذیر ہیں، ان کی شاعری پڑھ کر بے ساختہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بزرگ شعراء کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ ان کی فکری پختگی اور ان کے اشعار کی معنویت ان کو اس
مقام کا جائز حقدار قرار دیتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو بے ساختہ دل چاہتا ہے کہ ان کو نوجوان شعراء کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ خواتین و حضرات، جناب ایوب صابر کی شخصیت ان کی شاعری کی طرح تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ تازگی اور ان کا شباب ہمیشہ قائم رکھے۔ ایک ہمارے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب ایوب صابر سے آئیے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ آداب۔ ایک غزل بزم یاران ریاض کی نظر آن لائن عالمی مشاعرہ میں غزل کا مطلب آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کہ میرے دل میں ہے ویرانی یہ من خالی سا لگتا ہے، میرے دل میں ہے ویرانی یہ من خالی سا لگتا ہے، مکینے دل کے جانے سے بدن خالی سا لگتا ہے، اور میرے بچپن کا کوئی یار مجھ کو ڈھونڈ کے لا دو، میرے بچپن کا کوئی یار مجھ کو ڈھونڈ کے لا دو، میں برسوں بعد لوٹا ہوں وطن خالی سا لگتا ہے، اور یہاں پر سر اٹھانے کی کوئی جرت نہیں کرتا، یہاں پر سر اٹھانے کی کوئی جرت نہیں کرتا، میرے اس شہر میں دار و رسن خالی سا لگتا ہے، زباں پر کوئی حرف معتبر آ کے ٹھہر جائے، زباں پر کوئی حرف معتبر آ کے ٹھہر جائے، کوئی تو بات چھیڑو یہ دہن خالی سا لگتا ہے، کوئی تو بات چھیڑو اب دہن خالی سا لگتا ہے، میری نظروں کا دھوکہ ہے کہ پھولوں نے قبا اوڑی، میری نظروں کا دھوکہ ہے کہ پھولوں نے قبا اوڑی، کہاں ہے تتلیاں سارا چمن خالی سا لگتا ہے، کہاں ہے تتلیاں سارا چمن خالی سا لگتا ہے، میں بچوں کے لیے بھرپور مشکل سے گزرتا ہوں، میں بچوں کے لیے بھرپور مشکل سے گزرتا ہوں، مگر ان کو میرا ہر ایک جتن خالی سا لگتا ہے، اور مقطع پیش ہے کہ یوں ہی الفاظ میں تاثیر آ جاتی نہیں صابر، یوں ہی الفاظ میں تاثیر آ جاتی نہیں صابر، نہ ہو کردار شامل تو سخن خالی سا لگتا ہے، نہ ہو کردار شامل تو سخن خالی سا لگتا ہے۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام، شکریہ۔ حاضرین کرام، اختر انصاری نے ایک بار کہا تھا کہ یادش بخیر عہد محبت کی شاعری ایک آہ تھی جو گیت کے سانچے میں ڈھل گئی۔ ایک اچھا شاعر جب اپنے کرب کو، اپنے محسوسات کو اور اپنے اندر پروان چڑھتی خلش کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ سب کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، دلگداز لہجے میں انفرادی اور سماجی دکھوں کا اظہار کرتی ہوئی جناب شبیر نازش کی آواز عصر حاضر کی ایک توانا آواز ہے۔ ان کے اشعار میں تغزل ایک باوقار ڈھنگ سے ہمیں نظر آتا ہے۔ میں ان کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں، تیرے جنوں نے تجھے سرخرو کیا نازش، تیرے جنوں نے تجھے سرخرو کیا نازش، تجھے عروج ملا ضبط بے مثال کے بعد۔ حاضرین کرام، کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والے عصر حاضر کے خوبصورت شاعر جناب شبیر نازش سے ان کا کلام سماعت فرمائیے۔ کورونا کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، جو جہاں ہے وہیں قیام کرے۔ یہ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ جب بھی اس راہ سے وہ رشک بتاں گزرے گا،
जब भी इस राह से वो रश्के बुतां गुजरेगा, दिल में ठहरेगा यकीन और गुमा गुजरेगा। जब भी इस राह से वो रश्के बुतां गुजरेगा, दिल में ठहरेगा यकीन और गुमा गुजरेगा। हाय वो वक्त के जब तुम ना मयस्सर होगे, हाय वो वक्त के जब तुम ना मयस्सर होगे, हाय वो वक्त गुजारे से कहां गुजरेगा। उस तरफ मुंह नहीं करता कोई डरता, लेकिन उस तरफ मुंह नहीं करता कोई डरता, लेकिन हम जो गुजरे तो उधर से भी जहां गुजरेगा। उस तरफ मुंह नहीं करता कोई डरता, लेकिन हम जो गुजरे तो उधर से भी जहां गुजरेगा। बात ये उसके गुमा में भी कहां होगी भला, बात ये उसके गुमा में भी कहां होगी भला। एक सर यहां से सरे नोके सिना गुजरेगा, बात ये उसके गुमा में भी कहां होगी भला। एक सर यहां से सरे नोके सिना गुजरेगा। एक अम्बोहे तगय्युर पसे दीवारे अना, एक अम्बोहे तगय्युर पसे दीवारे अना। सूरत हाल बताती है मियां गुजरेगा। हम गुजर जाएंगे जब तेरी कुमक पहुंचेगी, हम गुजर जाएंगे जब तेरी कुमक पहुंचेगी। हम गुजर जाएंगे जब सैले जियां गुजरेगा। हम गुजर जाएंगे जब तेरी कुमक पहुंचेगी। हम गुजर जाएंगे जब सैले जियां गुजरेगा। हम हैं खामोश तो खामोश ही रहने दीजिए, हम हैं खामोश तो खामोश ही रहने दीजिए। हम जो बोले तो समात पे गरां गुजरेगा। हाज़रीन करम, हमारे अगले शायर जनाब दिलशाद नज़मी, जो कि हालियन हिंदुस्तान में मुकीम हैं, लेकिन वो एक तवील अरसे तक सऊदी अरब में मंतक़ा शर्क़िया में अदबी महाफ़िल में सरगर्म कार रहे। बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं और उनकी शायरी रिवायती लवाज़मात के साथ साथ दौरे जदीद के हालात की भी भरपूर अक्कासी करती है। हिंदुस्तान में जो असर हाज़िर में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उस पे भी जनाब दिलशाद नज़मी की भरपूर नज़र है और इसका इजहार उनकी नज़मों और उनकी गज़लों में जा बजा आपको नज़र आता है। मैं उनका एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। कहते हैं, हमारी बेहिसी लिपटी है खाबीदा लिहाफ़ों से, हमारी बेहिसी लिपटी है खाबीदा लिहाफ़ों से, हमारी चीख ही शायद हमें बेदार कर देगी। हाज़रीन कराम, मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जनाब दिलशाद नज़मी को। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म याराने रियाज़ और गैलस की जानिब से इंटरनेशनल शायर का एहतमाम जनाब यूसुफ अली यूसुफ की जानिब से किया गया है। उनकी पुरखुलूस दावत पे खाकसार दिलशाद नज़मी हाजिर है। गज़ल का मतला और चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि रास्ता तो देखता है मेरे पाँव की तरफ, रास्ता तो देखता है मेरे पाँव की तरफ, ले जाना चाहती है थकन छाँव की तरफ, ले जाना चाहती है थकन छाँव की तरफ। रास्ता तो देखता है मेरे पाँव की तरफ, ले जाना चाहती है थकन छाँव की तरफ। और शेर अर्ज़ किया है कि इस शहरे बेपनाह की गलियों में खो गई, इस शहरे बेपनाह की गलियों में खो गई, जाती थी एक पतली सड़क गांव की तरफ। इस शहरे बेपनाह की गलियों में खो गई,
جاتی تھی ایک پتلی سڑک گاؤں کی طرف، اب بارش رکی تو رقص بھی یکلخت تھم گیا، بارش رکی تو رقص بھی یکلخت تھم گیا، کیا مورنی نے دیکھ لیا پاؤں کی طرف، کیا مورنی نے دیکھ لیا پاؤں کی طرف۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ وقت کی شعلہ بیانی سے نکل جائیں گے، وقت کی شعلہ بیانی سے نکل جائیں گے، وقت کی شعلہ بیانی سے نکل جائیں گے، ہم بھی ایک روز کہانی سے نکل جائیں گے، ہم بھی ایک روز کہانی سے نکل جائیں گے۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ ڈوبنے والوں کا دیکھے گا تماشا ساحل، ڈوبنے والوں کا دیکھے گا تماشا ساحل، ڈوبنے والوں کا دیکھے گا تماشا ساحل، تیرنے والے تو پانی سے نکل جائیں گے، تیرنے والے تو پانی سے نکل جائیں گے، آپ کے مصرعے اولیٰ کی انا ٹوٹے گی، آپ کے مصرعے اولیٰ کی انا ٹوٹے گی، آپ کے مصرعے اولیٰ کی انا ٹوٹے گی، ہم اگر مصرعے ثانی سے نکل جائیں گے، ہم اگر مصرعے ثانی سے نکل جائیں گے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ آنکھیں چندیاں آئیں گی دل شاد نئے سورج سے، آنکھیں چندیاں آئیں گی دل شاد نئے سورج سے، آنکھیں چندیاں آئیں گی دل شاد نئے سورج سے، قصے جب رات کی رانی سے نکل جائیں گے۔ شکریہ۔
حاضرین کرام، ہمارے آج کی اس فہرست میں اگلے شاعر جناب ریاض شاہد، جو کہ بنیادی طور پر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بحرین میں مقیم ہیں، وہ آج کے اس تقریب کے مہمان اعزازی بھی ہیں. ہمارے اس عالمی آن لائن مشاعرے میں خصوصی دعوت پر شریک ہوئے ہیں. اور ریاض شاہد بھائی کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ جب بھی سعودی عرب میں ہم نے مشاعروں کا انعقاد کیا اپنی مختلف تنظیموں کے پلیٹ فارمز سے، ریاض بھائی بڑی ہی محبت سے بہت طویل سفر طے کر کے ہماری دعوت پر تشریف لاتے رہے اور یہاں مشاعروں میں شریک ہوتے رہے ہیں. ریاض شاہد ایک قداور شخصیت ہیں، اور میں یہ ان کی قداوری کا بیان جو ہے وہ ان کی جسمانی اور ادبی دونوں حیثیتوں میں کر رہا ہوں. جسمانی طور پر تو اب ممکن نہیں رہا کہ ریاض بھائی کی قد و قامت میں اور اضافہ ہو، لیکن میں ادبی طور پہ ہمیشہ ان کے لیے دعاگو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کی ادبی قداوری میں اور ادبی حیثیت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. حاضرین کرام، ایک بہت ہی محترم دوست اور محبتوں سے لبریز ایک شاعر جناب ریاض شاہد سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے. جناب یوسف صاحب، جنرل سیکرٹری بزم یاران ریاض اور گلیکس، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس مشاعرے میں، آن لائن مشاعرے میں دعوت دی. غزل کے چند اشعار بغیر تمہید کے کہ آ میرے دل میں اتر کوئی نظارہ بن کر، آ میرے دل میں اتر کوئی نظارہ بن کر، دیکھ لوں تجھ کو میں جی بھر کے تمہارا بن کر، اور میری خاموش تمناؤں کی وادی میں اتر، میری خاموش تمناؤں کی وادی میں اتر، میری قسمت کو بھی چمکا دے ستارہ بن کر، اور منفعت تجھ سے جدا ہو کے کبھی بھی نہ ہوا، منفعت تجھ سے جدا ہو کے کبھی بھی نہ ہوا، تم میرے پاس رہو چاہے خسارہ بن کر، تم میرے پاس رہو چاہے خسارہ بن کر، اور میں بھنور سے بھی نکل آؤں گا ایک نہ ایک دن، گر رہو زیست میں تم میری کنارہ بن کر، اور اب بھروسہ بھی کریں، اب بھروسہ جو کریں کس پہ زمانے میں بتا، زندگی لوٹ گیا کوئی سہارا بن کر، اور آخری شعر ہے کہ اپنی اپنی ہے غرض اپنی فقط باتیں ہیں، اپنی اپنی ہے غرض اپنی فقط باتیں ہیں، کوئی ملتا ہی نہیں ہم سے ہمارا بن کر، کوئی ملتا ہی نہیں ہم سے ہمارا بن کر. اور ایک اور غزل کے چند شعر کے حالات حاضرہ کے مطابق، ہم سے الجھ گئے ہیں جو دھاگے حیات کے، ہم سے الجھ گئے ہیں جو دھاگے حیات کے، لمحات ساتھ ساتھ ہی آئے ممات کے، اور سنسان دن کا نور ہے اور خوف کا سما، بگڑے ہوئے سے لگتے ہیں تیور بھی رات کے، اس خوف کے سفر میں ہو سربا سجود ہم، اس خوف کے سفر میں ہو سربا سجود ہم، رستے کھلے ہوئے ہیں ابھی تو نجات کے، رستے کھلے ہوئے ہیں ابھی تو نجات کے، اور رنجور ہو کے سر کو جھکاؤ کرے معاف، اوصاف کم نہیں ہے شہے باصفات کے، راضی رہیں خدا کی مشیت کے ساتھ ساتھ، ذرے ہیں ہم بھی خلق ہوئی کائنات کے، ذرے ہیں ہم بھی خلق ہوئی کائنات کے. بہت بہت مہربانی، شکریہ. خواتین و حضرات،
اب ہم ایک ایسی شاعرہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس میں بامسمہ ہیں۔ شگفتہ مزاج اور شفیق اطوار کی حامل یہ شاعرہ کراچی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ملکی و غیر ملکی ادبی تنظیموں سے بے شمار ایوارڈز حاصل کرنے والی، کئی مجموعوں کی خالق، یہ نثر نگار اور شاعرہ ایک ایسی حساس شخصیت ہیں جو شاعری کی مختلف اصناف پر یکساں دسترس رکھتی ہیں۔ آئیے تہذیب و فن کے علمبردار اس شاعرہ یعنی محترمہ شگفتہ شفیق سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم یاران ریاض سعودی عرب اور گلیکس کے عالمی آن لائن ویڈیو مشاعرے میں شگفتہ شفیق کراچی پاکستان سے حاضر ہے اور آپ سب کو اس مشاعرے کی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ اور یہ کہ لاک ڈاؤن اور کرونا کے ان خوفناک دنوں میں، خاموش دنوں میں، یہ آن لائن مشاعرے تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہیں، اور دعا یہ ہے کہ آپ سب احباب سلامت و شاداب رہیں۔ اور پہلے آپ 2-3 اشعار میرے سماعت کیجیے، اس کے بعد ایک تازہ غزل۔ یہ 2-3 اشعار جو ہیں یہ کرونا سے متعلق ہیں۔ اس قدر خوف ہے دنیا میں وبا کا دیکھو، اس قدر خوف ہے دنیا میں وبا کا دیکھو، اب کہاں دل کی کوئی بات سنی جاتی ہے۔ اس قدر خوف ہے دنیا میں وبا کا دیکھو، اب کہاں دل کی کوئی بات سنی جاتی ہے، اور کوئی بھی کام کہاں مجھ سے کیا جائے گا، کوئی بھی کام کہاں مجھ سے کیا جائے گا، شاعری بھی کہاں ایسے میں لکھی جاتی ہے۔ اور دور بیٹھے ہوئے بچوں کا خیال آتا ہے، دور بیٹھے ہوئے بچوں کا خیال آتا ہے، جاگتی آنکھوں ہی میں رات کٹی جاتی ہے۔ دور بیٹھے ہوئے بچوں کا خیال آتا ہے، جاگتی آنکھوں ہی میں رات کٹی جاتی ہے۔ اور اب ایک تازہ غزل کی چند اشعار۔ وہ میری پہچان ہو جائیں گے کیا، وہ میری پہچان ہو جائیں گے کیا، زیست کا عنوان ہو جائیں گے کیا، وہ میری پہچان ہو جائیں گے کیا، زیست کا عنوان ہو جائیں گے کیا۔ ان سے الفت ہو گئی ہے کیا کریں، ان سے الفت ہو گئی ہے کیا کریں، ہم پہ ان کی جان ہو جائیں گے کیا۔ اور رات بھر جاگا کریں ان کے لیے، رات بھر جاگا کریں ان کے لیے، اس قدر نادان ہو جائیں گے کیا۔ رات بھر جاگا کریں ان کے لیے، اس قدر نادان ہو جائیں گے کیا۔ اور ہم سے چلتا گھر کا کاروبار ہے، ہم سے چلتا گھر کا کاروبار ہے، یہ حقیقت ہے، خواتین ہی چلاتی ہیں اصل میں۔ ہم سے چلتا گھر کا کاروبار ہے، اپنے گھر مہمان ہو جائیں گے کیا۔ ہم سے چلتا گھر کا کاروبار ہے، اپنے گھر مہمان ہو جائیں گے کیا۔ اور دیکھ کے محفل میں اپنے سامنے، دیکھ کے محفل میں اپنے سامنے، ان سے ہم انجان ہو جائیں گے کیا۔ دیکھ کے محفل میں اپنے سامنے، ان سے ہم انجان ہو جائیں گے کیا۔ اور اس قدر گر کے ملے گا کیا تجھے، اس قدر گر کے ملے گا کیا تجھے، مرحلے آسان ہو جائیں گے کیا۔ اس قدر گر کے ملے گا کیا تجھے، مرحلے آسان ہو جائیں گے کیا۔ اور ہے سکوت شب شگفتہ 400، ہے سکوت شب شگفتہ 400، صبح کے امکان ہو جائیں گے کیا۔ ہے سکوت شب شگفتہ 400، صبح کے امکان ہو جائیں گے کیا۔ ہم سے چلتا گھر کا کاروبار ہے، اپنے گھر مہمان ہو جائیں گے کیا۔ اب وہ میری پہچان ہو جائیں گے کیا، زیست کا عنوان ہو جائیں گے کیا۔ آداب۔ خواتین و حضرات، ہمارے اگلے مہمان شاعر آج کے مہمانان خصوصی کی فہرست میں شامل ایک ایسی شخصیت جو 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے دبئی میں ادبی، ثقافتی و سماجی سرگرمیوں کی ترویج میں مصروف ہیں، کئی اسناد اور اعزازات حاصل کر چکے ہیں، ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ محبت کے جذبات سے بھرپور ان کی شاعری اپنے اندر
ایک سرشاری کی کیفیت اور تازگی کا احساس لیا۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں، درد آنکھوں سے پھوٹ بہتا ہے، درد آنکھوں سے پھوٹ بہتا ہے، زخم تک مسکرانے لگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بنیادی طور پر سرگودہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے دبئی میں مقیم ہمارے بہت ہی خوبصورت شاعر جناب سلیمان جاذب سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں سلیمان جاذب، اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بزم یاران ریاض کے آن لائن مشاعرہ میں۔ یہ آن لائن جو روایت قائم ہوئی ہے، اللہ اس کو قائم دائم رکھے، اور ہماری ڈھیر ساری دعائیں بزم یاران ریاض کے لیے، ان کے احباب کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ دو شعر اور اس کے بعد ایک غزل۔ نگاہ یار میں تلخی بہت تھی، نگاہ یار میں تلخی بہت تھی، سو اپنی آنکھ بھی چھلکی بہت تھی، مجھے بھی حال دل کہنا تھا اس سے، مجھے بھی حال دل کہنا تھا اس سے، اسے بھی جانے کی جلدی بہت تھی۔ اور مطلع عرض ہے، برسوں کا شناسا بھی شناسا نہیں لگتا، برسوں کا شناسا بھی شناسا نہیں لگتا، کچھ بھی دم ہجراں مجھے اچھا نہیں لگتا، کر لوں میں یقین کیسے کہ بدلا نہیں کچھ بھی، کر لوں میں یقین کیسے کہ بدلا نہیں کچھ بھی، لہجہ ہی اگر آپ کا لہجہ نہیں لگتا، ایک تیرے نہ ہونے سے ہوا حال یہ دل کا، ایک تیرے نہ ہونے سے ہوا حال یہ دل کا، بستی میں کوئی شخص بھی اپنا نہیں لگتا۔ اور شعر توجہ طلب ہے، کاغذ سے وہ مانوس سی خوشبو نہیں آئی، کاغذ سے وہ مانوس سی خوشبو نہیں آئی، یہ خط بھی تیرے ہاتھ کا لکھا نہیں لگتا، آنکھوں میں میری اس لیے جاذب یہ نمی ہے، آنکھوں میں میری اس لیے جاذب یہ نمی ہے، سوکھا ہوا دریا مجھے اچھا نہیں لگتا، برسوں کا شناسا بھی شناسا نہیں لگتا، کچھ بھی دم ہجراں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کے سامنے آج کے مہمان خصوصی اور عصر حاضر کے نمائندہ شعراء میں سے ایک نام جناب عرفان صادق کو پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب عرفان صادق اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، ان کی بے شمار کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ روایات کا دامن مضبوطی سے تھامے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ شاعری کی جھلک ہمیں جناب عرفان صادق کے ہاں نظر آتی ہے۔ ان کا نمائندہ شعر ہے جو ان کے تعارف کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں، اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر حنا تقسیم کرتا ہے۔ آئیے حاضرین کرام، جناب عرفان صادق سے ان کی خوبصورت شاعری سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم یاران ریاض اور گلیکس کے تعاون سے ہونے والی آن لائن محفل مشاعرہ میں جناب یوسف علی کے حکم پر چند اشعار۔ دیوں سے رات خالی ہو رہی ہے، دیوں سے رات خالی ہو رہی ہے، ہوا دستے سوالی ہو رہی ہے، اور دھواں بارود کا روکو خدارا، دھواں بارود کا روکو خدارا، ہماری دھوپ کالی ہو رہی ہے، ہماری دھوپ کالی ہو رہی ہے، اور لڑکھڑاتی ہے زباں زور بیاں ٹوٹتا ہے، لڑکھڑاتی ہے زباں زور بیاں ٹوٹتا ہے،
ایک عجب خوف سرے خلوت جان ٹوٹتا ہے، اور اے میری آنکھ کے پانی میں نہائے ہوئے شخص، اے میری آنکھ کے پانی میں نہائے ہوئے شخص، تجھ کو معلوم نہیں ضبط کہاں ٹوٹتا ہے، تجھ کو معلوم نہیں ضبط کہاں ٹوٹتا ہے، اور گلوں کا رنگ سنولانے لگا ہے، گلوں کا رنگ سنولانے لگا ہے، کوئی اب جان سے جانے لگا ہے، اور تیرے بارے میں اتنا سوچتا ہوں، تیرے بارے میں اتنا سوچتا ہوں، مجھے خود پر ترس آنے لگا ہے، گلاب خواب اجالے اٹھانے پڑتے ہیں، گلاب خواب اجالے اٹھانے پڑتے ہیں، نئی رتوں کے حوالے اٹھانے پڑتے ہیں، اور کہاں کہاں نہیں دم توڑتی انا اپنی، کہاں کہاں سے نوالے اٹھانے پڑتے ہیں، کہاں کہاں نہیں دم توڑتی انا اپنی، کہاں کہاں سے نوالے اٹھانے پڑتے ہیں، فیض کی نظمیں جون کے مصرے بھیجوں گا، فیض کی نظمیں جون کے مصرے بھیجوں گا، نام اس کے میں یہ سندیسے بھیجوں گا، اور اس نے مجھ کو نیند کی کلیاں بھیجی ہیں، اس نے مجھ کو نیند کی کلیاں بھیجی ہیں، میں بھی اس کو خواب کے گجرے بھیجوں گا، میں بھی اس کو خواب کے گجرے بھیجوں گا۔ اور ایک غزل کے چند اشعار کے، شجر زمین گھٹا آسمان بولتا ہے، شجر زمین گھٹا آسمان بولتا ہے، وہ ہونٹ کھولے تو سارا جہان بولتا ہے، سنے گا کون صدائیں دل شکستہ کی، تمام شہر تمہاری زبان بولتا ہے، اور ہمارے بیچ محبت مہک رہی ہے اگر، تو پھر یہ کون ہے جو درمیان بولتا ہے، جلائے بیٹھا ہوں جب سے دیے منڈیروں پر، جلائے بیٹھا ہوں جب سے دیے منڈیروں پر، ہر ایک شخص ہوا کی زبان بولتا ہے، اور ضروری ہو گیا ہے اب تو بولنا عرفان، سکوت شب ہو تو خالی مکان بولتا ہے۔ بہت حاضرین کرام، جناب صغیر احمد جعفری کا تعلق پاکستان سے ہے، اور علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والے اور ادبی حلقوں سے مانوس لوگ انہیں اور محترمہ صبیحہ صبا کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک طویل عرصے تک جناب صغیر احمد جعفری اور محترمہ صبیحہ صبا اردو منزل کے پلیٹ فارم سے متحدہ عرب امارات میں علم و ادب کی خدمت میں مصروف رہے، اور اب وہ کراچی میں اردو منزل کے پلیٹ فارم سے ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جناب صغیر احمد جعفری کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ہماری خصوصی درخواست پر انہوں نے آج کے اس مشاعرے میں شرکت قبول فرمائی۔ آئیے خواتین و حضرات، جناب صغیر احمد جعفری سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام صغیر احمد جعفری، کراچی سے۔ دنیا نے کیا روگ لگایا دیکھو نا، دنیا نے کیا روگ لگایا دیکھو نا، ہنستے بستے گھر کو جلایا دیکھو نا، دنیا نے کیا روگ لگایا دیکھو نا، ہنستے بستے گھر کو جلایا دیکھو نا، آنکھیں پھوڑی کیسے شیر جوانوں کی، آنکھیں پھوڑی کیسے شیر جوانوں کی، کیسے تن اور من کو ڈھایا دیکھو نا، کیسے تن اور من کو ڈھایا دیکھو نا، وادی تو ہے قدرت کا شاہکار مگر، وادی تو ہے قدرت کا شاہکار مگر، لوگوں کو ایک درد بنایا دیکھو نا، وادی تو ہے قدرت کا شاہکار مگر، لوگوں کو ایک درد بنایا دیکھو نا، جبر کی لکھی جاتی ہے تاریخ الگ، جبر کی لکھی جاتی ہے تاریخ الگ، منصف بن کر کون آیا دیکھو نا، جبر کی لکھی جاتی ہے تاریخ الگ، منصف بن کر
कौन है आया देखो ना, और नादिम कब हैं इतने जुल्म को ढाने पर, नादिम कब हैं इतने जुल्म को ढाने पर, जीवन को एक जहर बनाया देखो ना, नादिम कब हैं इतने जुल्म को ढाने पर, जीवन को एक जहर बनाया देखो ना, और दुनिया ने क्या रोग लगाया देखो ना, हंसते बसते घर को जलाया देखो ना। चंद्रशा देखिए, धूप ढलने की तरह उम्र तो ढल जाती है, धूप ढलने की तरह उम्र तो ढल जाती है, और उम्र ढलती है तो फिर सोच बदल जाती है। कितनी भरपूर गुजारी थी कभी हमने हयात, कितनी भरपूर गुजारी थी कभी हमने हयात, अब तबीयत यूं ही सोचों से बह जाती है। कितनी भरपूर गुजारी थी कभी हमने हयात, अब तबीयत यूं ही सोचों से बह जाती है। मेरा मकसद तो है मंजिल पे नजर रख लेना, मेरा मकसद तो है मंजिल पे नजर रख लेना, घर भटक जाए तो मंजिल ही निकल जाती है, घर भटक जाए तो मंजिल ही निकल जाती है। और हारने वालों कभी हौसला हारा ना करो, हारने वालों कभी हौसला हारा ना करो, हौसला हो तो हर एक चीज बदल जाती है, हौसला हो तो हर एक चीज बदल जाती है। और तो और ये दुनिया की रंगीनी भी, और तो और ये दुनियाओं की रंगीनी भी आंख से दूर कहीं दूर निकल जाती है, और तो और ये दुनियाओं की रंगीनी भी आंख से दूर कहीं दूर निकल जाती है। हाज़रीन कराम, उर्दू शेर व अदब से मानूस जो हलक़े हैं उनमें जनाब जावेद सबा का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। उनकी शायरी को उनकी शख्सियत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वो एक ऐसे शायर हैं जिनका ओढ़ना बिछोना शायरी है। ऐसी शख्सियात जहाँ रहती हैं, जिस जगह बूदोबाश इख्तियार करती हैं, वहाँ ज़बान व अदब को एक वक़ार और एतबार बख्श देती हैं। आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर शिरकत करने वाले जनाब जावेद सबा के हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी दावत कबूल फरमाई और आज के इस मुशायरे के लिए अपना वीडियो कलाम हमें अता किया। आइए ख़वातीन व हज़रात, इस मुनफ़रिद शेरी असलूब के हामिल शायर जनाब जावेद सबा से उनका कलाम सुनते हैं। मुझे इस मुशायरे में शरीक करने का 2 गज़लें मैं पेश कर रहा हूँ, छोटी छोटी सी, मुलाज़ा फरमाइए। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हम तही दस्त भरे बैठे हैं, हम तही दस्त भरे बैठे हैं, ज़िद्दी बच्चों की तरह दर पे तेरे, ज़िद्दी बच्चों की तरह दर पे तेरे, हम भी कब से पसरे बैठे हैं, ज़िद्दी बच्चों की तरह दर पे तेरे, हम भी कब से पसरे बैठे हैं। तेरे नज़दीक तो क्या बैठेंगे, तेरे नज़दीक तो क्या बैठेंगे, हम तो खुद से भी परे बैठे हैं। तेरे नज़दीक तो क्या बैठेंगे, हम तो खुद से भी परे बैठे हैं। हमसे कहते हैं किनारे पे रहो, खुद नदी पार करे बैठे हैं। हमसे कहते हैं किनारे पे रहो, खुद नदी पार करे बैठे हैं। ये गज़ल और इसी ज़मीन में है, लेकिन उसमें उसका रुकन ज़्यादा है। उसमें मुलाज़ा फरमाइए। निघरे हो के तेरे दर बदरे बैठे हैं, निघरे हो के तेरे दर बदरे बैठे हैं, बैठे हैं और सरे रह गुजरे बैठे हैं। निघरे हो के तेरे दर बदरे बैठे हैं, बैठे हैं और सरे रह गुजरे बैठे हैं। देखिए शोरीश दरिया किसे ले डूबती है, देखिए शोरीश दरिया किसे ले डूबती है, एक ही नाव में सब खोटे खरे बैठे हैं। देखिए शोरीश दरिया किसे ले डूबती है, एक ही नाव में सब खोटे खरे बैठे हैं। था हमारी ही तरफ रूए सुखन जाने सुखन,
تھا ہماری ہی طرف روئے سخن جانے سخن، تم یہ سمجھو ہو کہ ہم بے خبرے بیٹھے ہیں، تم یہ سمجھو ہو کہ ہم بے خبرے بیٹھے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اپنوں میں رہا کرتے تھے، اب یہ عالم ہے کہ یاروں سے پرے بیٹھے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اپنوں میں رہا کرتے تھے، اب یہ عالم ہے کہ یاروں سے پرے بیٹھے ہیں۔ لگ رہا ہے در میخانہ کھلے گا جلدی، لگ رہا ہے در میخانہ کھلے گا جلدی، منہ جو کعبے کی طرف آپ کرے بیٹھے ہیں، منہ جو کعبے کی طرف آپ کرے بیٹھے ہیں۔ اماں یہ کہہ کے لگا دیتی تھی کالا ٹیکا، اماں یہ کہہ کے لگا دیتی تھی کالا ٹیکا، بیٹا ہر موڑ پہ کچھ بد نظرے بیٹھے ہیں۔ اماں یہ کہہ کے لگا دیتی تھی کالا ٹیکا، بیٹا ہر موڑ پہ کچھ بد نظرے بیٹھے ہیں، بد نظرے بیٹھے ہیں۔ پیڑ کے نیچے سواری نہ کھڑی کیجے حضور، 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 دیکھیے دھوپ میں ہم سے نکھرے بیٹھے ہیں، پیڑ کے نیچے سواری نہ کھڑی کیجے حضور، دیکھیے دھوپ میں ہم سے نکھرے بیٹھے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمیں چھو کے تسلی کر لیں، آپ چاہیں تو ہمیں چھو کے تسلی کر لیں، روبرو آپ کے بیٹھے ہیں، ارے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے آپ چاہیں تو ہمیں چھو کے تسلی کر لیں، روبرو آپ کے بیٹھے ہیں، ارے بیٹھے ہیں۔ خاک آوے گا نظر منہ کوئی دیوار کے بیچ، خاک آوے گا نظر منہ کوئی دیوار کے بیچ، خاک آوے گا نظر منہ کوئی دیوار کے بیچ، آئینہ خانے میں سب بے بسرے بیٹھے ہیں، نگرے ہو کے تیرے در بدرے بیٹھے ہیں اور سرے رہ گزرے بیٹھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حاضرین کرام، آرزو لکھنوی نے کہا تھا کہ وحشت انگیزی میں یک رنگی گریباں گیر تھی، جتنے دیوانے تھے سب کا ایک ہی انداز تھا۔ بھائی قیصر وجدی کو میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے حضرت جان ایلیا کی ان میں جھلک نظر آتی ہے۔ حاضرین کرام، جان ایلیا ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جن کی شاعری پڑھ کر اور جن کا کلام دیکھ کر لوگ ان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوئے اور ان کی شخصیت کا اثر قبول کیا۔ تو بھائی قیصر جو ہیں وہ تو اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کو حضرت جان کی بھرپور قربت میسر آئی، تو ان کی جو شاعری میں بے ساختگی اور جو بے تکلفانہ پیرایا اظہار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی اثر کے باعث ہے۔ قیصر وجدی بھائی کی شاعری جذب و مستی میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور میں بجا طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیصر وجدی کی شاعری وجد میں کہی ہوئی شاعری ہے۔ بزم یاران ریاض سعودی عرب اور گلیکس کے زیر اہتمام منعقدہ اس مشاعرے میں ہم جناب قیصر وجدی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری خصوصی دعوت پر شرکت قبول فرمائی۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں، میری تمام عمر کا حاصل یہی تو ہے، میری تمام عمر کا حاصل یہی تو ہے، یعنی تمہاری بے رخی، اس پر تمہاری یاد۔ حاضرین کرام، آئیے عصر حاضر کی ایک نمائندہ آواز جناب قیصر وجدی سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے دوست یوسف علی یوسف ادبی تنظیم بزم یاران ریاض سے وابستہ ہیں۔ وہ عنقریب ایک آن لائن ویڈیو مشاعرے کا اہتمام کر رہے ہیں، جس کے سلسلے میں انہوں نے حکم دیا کہ تازہ غزل ان کی خدمت میں پیش کی جائے۔ سو ان کے حکم کی تعمیل میں چند تازہ اشعار ان کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ غزل کا مطلب عرض ہے کہ سب خیریت ہے اور سنا ٹھیک ٹھاک ہے، سب خیریت ہے اور سنا ٹھیک ٹھاک ہے، خوشباش ہے نا یار میرا ٹھیک ٹھاک ہے،
خوشباش ہے نا یار میرا ٹھیک ٹھاک ہے، میں جانتا ہوں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے مگر، میں جانتا ہوں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے مگر، تو نے کہا تو مان لیا ٹھیک ٹھاک ہے، میں جانتا ہوں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے مگر، تو نے کہا تو مان لیا ٹھیک ٹھاک ہے، تو عشق کر رہا ہے مگر جانتا بھی ہے، تو عشق کر رہا ہے مگر جانتا بھی ہے، یہ عشق ہے اور اس کی سزا ٹھیک ٹھاک ہے، تو عشق کر رہا ہے مگر جانتا بھی ہے، یہ عشق ہے اور اس کی سزا ٹھیک ٹھاک ہے، یہ عشق ہے اور اس کی سزا ٹھیک ٹھاک ہے، اس بار ہم کسی سے خفا ٹھیک ٹھاک ہیں، اس بار ہم کسی سے خفا ٹھیک ٹھاک ہیں، اس بار کوئی ہم سے خفا ٹھیک ٹھاک ہے، اس بار کوئی ہم سے خفا ٹھیک ٹھاک ہے، ڈاکو لٹیرے چور سیاست میں آ گئے، ویسے ہمارے ساتھ ہوا ٹھیک ٹھاک ہے، رہنے دیں آپ فکر ہماری نہ کیجیے، رہنے دیں آپ فکر ہماری نہ کیجیے، ہم کو ہماری ماں کی دعا ٹھیک ٹھاک ہے، حالات بھی برے میرے، صحت بھی ہے خراب، قرضہ بھی میرے سر پہ ہوا ٹھیک ٹھاک ہے، میں جانتا ہوں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے مگر، تو نے کہا تو مان لیا ٹھیک ٹھاک ہے، رسماً کسی نے ہم سے کہا خیریت تو ہے، رسماً کسی نے ہم سے کہا خیریت تو ہے، ہم نے قسم خدا کی کہا ٹھیک ٹھاک ہے، رسماً کسی نے ہم سے کہا خیریت تو ہے، ہم نے قسم خدا کی کہا ٹھیک ٹھاک ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس دور کو کہ جس کو علم و ادب کے لیے ایک مشکل دور کہا جا سکتا ہے، اور جہاں غیر سنجیدہ عناصر اس سنجیدہ شعبے میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو علم و ادب کی اس شمع کو مضبوطی سے تھامے رہنوردگان شعر و ادب کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے آج کے مہمان خاص کی حیثیت سے ہماری خصوصی دعوت پر اس آن لائن مشاعرے میں شریک ہو رہی ہیں۔ حاضرین کرام، ادبی حلقوں کے لیے محترمہ صبیحہ صبا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اور جناب صغیر جعفری ایک طویل عرصے تک اردو منزل کے پلیٹ فارم سے عرب امارات میں علم و ادب کی سرپرستی اور شعراء کی پذیرائی میں سرگرم رہے، اور آج کل کراچی میں وہ اردو منزل کے پلیٹ فارم سے ہی ادب کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آئیے بے شمار ادبی اعزازات کی حامل، عالمی سطح پر معروف محترمہ صبیحہ صبا سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے، دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے، ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، کچھ درد اگر دل نے سنبھالے نہیں ہوتے، ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، کچھ درد اگر دل نے سنبھالے نہیں ہوتے، صد شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، صد شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، ورنہ تو کسی دکھ کے ازالے نہیں ہوتے، صد شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، ورنہ تو کسی دکھ کے ازالے نہیں ہوتے، منفی سے رجحانات ہیں سب جان کے دشمن، منفی سے رجحانات ہیں سب جان کے دشمن، اچھا ہے کہ ہم ان کے حوالے نہیں ہوتے،
منفی سے رجحانات ہیں سب جان کے دشمن، اچھا ہے کہ ہم ان کے حوالے نہیں ہوتے، بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، ہم نے وہ پڑاؤ کہیں ڈالے نہیں ہوتے، بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، ہم نے وہ پڑاؤ کہیں ڈالے نہیں ہوتے، اور ہم درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث، ہم درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث، ہم درد بھی دنیا سے نرالے نہیں ہوتے، ہم درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث، ہم درد بھی دنیا سے نرالے نہیں ہوتے، اور مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے، مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، لکھے ہوئے ہیں میرے کچھ قصور پہلے سے، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، لکھے ہوئے ہیں میرے کچھ قصور پہلے سے، اور مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے، چند شعر اور، سب پاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، سب پاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو، اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو پستی میں کچھ اور دھکیلا جاتا ہے، اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو پستی میں کچھ اور دھکیلا جاتا ہے، لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے، لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، میں ہوں صبیہ صبا، کراچی سے۔ خواتین و حضرات، اردو ادب ایک تہذیب ہے، ایک اسلوب ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے اور ایک ورثہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جو اقدار سے دوری کا دور ہے، جو روایات کی نفی کا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، بقول میر صاحب، زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ لیکن زبان و ادب کی اس ناقدری کے دور میں بھی کچھ لوگ علم و ادب کے اس ورثے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں ادب کا مستقبل تاریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادب اور زندگی کے دائمی رشتے کو مضبوط بنانے اور قائم رکھنے کے لیے ہمیں جناب اسلم بدر جیسی شخصیات کا ساتھ میسر ہے۔ تو آئیے حاضرین کرام، آج کے اس مشاعرے کے صدر اور ہندوستان کے معروف شاعر جناب اسلم بدر سے ان کا کلام سماعت فرمائیے۔ کو بزم یاران ریاض سعودی عرب کے ناظم مشاعرہ جناب یوسف علی یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا۔
غزل کے چند اشعار مطلب ملاحظہ کرنا. خون تر آیا دل کے چھالوں میں، خون تر آیا دل کے چھالوں میں، بن رہے تھے محل خیالوں میں. کہ جاگتے جاگتے چڑھا سورج، جاگتے جاگتے چڑھا سورج، آنکھ دکھنے لگی اجالوں میں، آنکھ دکھنے لگی اجالوں میں. یہ شعر دیکھیے گا. پنچھیوں ہجرتوں کی رت آئی، پنچھیوں ہجرتوں کی رت آئی، برف جمنے لگی ہے بالوں میں، برف جمنے لگی ہے بالوں میں. بجنے والی ہے آخری گھنٹی، بجنے والی ہے آخری گھنٹی، ہم ہیں الجھے ہوئے سوالوں میں، ہم ہیں الجھے ہوئے سوالوں میں، ہم ہیں الجھے ہوئے سوالوں میں. مقصد سماعت فرمائیں. پانیوں کی سیاستیں اسلم، پانیوں کی سیاستیں اسلم، مچھلیاں مطمئن ہے جالوں میں، مچھلیاں مطمئن ہے جالوں میں، خون اتر آیا دل کے چھالوں میں، بن رہے تھے محل خیالوں میں.